ابو بکر صدیق کے زمانے میں ربیع الاول 2 مرتبہ آیا، ابو بکر صدیق نے میلاد النبی نہیں منایا۔ حضرت عمر کے زمانے میں 10 مرتبہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 12 مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ حضرت علی کے زمانے میں 5 مرتبہ نہیں منایا۔ اس کا جواب یہ سن لیجئے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں ربیع الاول 2 مرتبہ آیا، انہوں نے دونوں مرتبہ منع نہیں کیا۔ یہ پہلا جواب ہے نا، سیدھا تو جواب یہی ہے۔ فاروق اعظم کے زمانے میں 10 مرتبہ ربیع الاول آیا، 10 سال میں ایک بار بھی منع نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 12 مرتبہ ربیع الاول آیا، انہوں نے 12 سال میں ایک بار بھی منع نہیں کیا۔ ان جاہلوں کو یہی نہیں پتا، حضرت امام ابن حجر عسقلانی، اس کو اسقلانی بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ، دونوں طرح صحیح ہے، امام ابن حجر عسقلانی یا اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غیر مقلد بھی مانتے ہیں، میں خدا کی قسم چیلنج سے کہہ رہا ہوں، یہ کتابیں پڑھتے ہی نہیں یہ لوگ۔ ان کا ملا جو پڑھا دیتا ہے وہی اسلام ہے ان کے لیے، خود ساتھی کوئی مطالعہ نہیں، 0 سناٹا۔ وہ غیر مقلد بول کے بخاری میں اسے پوچھا بخاری لا تو لاتا اردو والی، ابے عربی لانا، جاہل ہو، تیرے ملا کی لکھی بھی ہے جو غلط صلاۃ اٹھ پٹانگ لکھ دیا وہی مان لیا تو نے، وہی بخاری ہو گئی۔ امام بخاری نے اردو میں لکھا تھا کہ بخاری اوریجنل لا تو بات ہوں گی، تو یہ پڑھتے پڑھاتے نہیں، جو ان کا ملا بتا دے بس۔ تو اب امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح البخاری میں بدعت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بدعت وہ کام ہے جس کی اصل نہ پائی جائے اور جس سے سنت مٹی ہو۔ یہی تعریف ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں کیا، اور اس کے بعد فرماتے کہ صحابہ کا اور رسول اللہ کا کوئی کام نہ کرنا، یہ تعریف سنیے خاص، رسول اللہ کا اور صحابہ کا کوئی کام نہ کرنا ناجائز کی دلیل نہیں ہے، منع کرنا ناجائز کی دلیل ہوگا۔ یعنی حضور نے اگر نہیں کیا تو دلیل نہیں ہے کہ نہیں کیا تو مطلب وہ ناجائز ہو گیا۔ لیکن بہرحال ابو بکر صدیق نے بھی میلاد منایا، حضرت عمر نے بھی میلاد منایا، عثمان غنی نے بھی منایا، حضرت مولا کائنات علی مرتضی نے بھی منایا، بلکہ خود رسول اللہ نے منایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آقا ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، ہر پیر کو۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے، کبھی کسی ہفتے کے پیر کو نہیں چھوڑتے؟ فرمایا اسی تاریخ اسی پیر کو میں پیدا ہوا، اسی پیر پہ مجھ پہ پہلی وحی آئی۔ تو نبی نے اپنی میلاد، اپنی پیدائش کے دن کو یاد رکھا کہ نہیں رکھا؟ تو انہوں نے سال بھر رکھا، تو ہم کیا خاص ایک دن بھی یاد نہ رکھیں؟ اب آئیے کتاب میں دکھا رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے نعمت القبریٰ، دکھ رہی ہے آپ کو؟ لکھیے امام ابن حجر المکی الحیتمی الشافعی نے، یہ اس دور کے امام ہے جب نہ بریلی پیدا ہوا تھا نہ جب دیوبندی پیدا ہوا تھا۔ امام ابن حجر المکی کو دیوبندی بھی مانتے، غیر مقلد بھی مانتے۔ نعمت القبریٰ انہوں نے اپنی سند سے ایک روایت لکھی، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ سند کی اصل کیا ہے، ضعیف ہے، یہ ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے کے بھی امام مناتے تھے، یہ بریلیوں کی ایجاد نہیں ہے۔ نعمت القبریٰ کا صفحہ نمبر 6 ہے۔ آئیے حضرت امام ابن حجر مکی الحیتمی الشافعی، ترکی سے، استنبول سے کتاب چھپی ہے، کیا لکھتے؟ فرماتے قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے نبی کے میلاد کی تعظیم کی اس نے گویا اسلام کو زندہ کر دیا۔ وقال عثمان رضی اللہ عنہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانما شہید غزوات بدر و حنین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ غزوہ بدر اور حنین کے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانا سیاہ لقراءتہ لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنت بغیر حساب۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضی فرماتے جس نے نبی کی میلاد پر دل کھول کر خرچ کیا، کنجوسی نہیں کی، دل کھول کر خرچ کیا، وہ دنیا سے ہرگز نہ جائے گا مگر اس حال میں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کر دیا جائے گا۔
تو غیر مقلدوں کو چاہیے سنیوں کو بخشو، ہم بریلیوں کو چھوڑو، ہمت ہو تو ان علماء پہ فتوے لگاؤ۔ اور ان کو خود نہیں پتا، ابن تیمیہ کا بیٹا ہے، معاف کیجئے گا، محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا، میں کتاب لایا نہیں، لاؤ، کتاب کا نام ہے سیرت الرسول، محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ، سیرت رسول کتاب لکھی ہے۔ مزیدار بات یہ کہ دارالسلام والوں نے چھاپا، اہل حدیث نے، سعودیہ کے، اس میں رسول اللہ کی زندگی کے حالات پر ابن تیمیہ کے بیٹے نے لکھا، اور یہاں تک لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو بخاری کی وہ حدیث لایا، یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، اور بخاری میں ہے کہ حضور کی جب پیدائش ہوئی تو حضور کا چچا تھا ابو لہب جو کفر کی حالت میں مرا، صحابیہ جو اس کی لونڈی تھی وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے آقا مبارک ہو، آپ کو بھتیجا ہوا ہے، بیٹھا ہوا تھا خوشی میں، انگلی سے اشارہ کیا، کہا کہ تو نے آج میرے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی کی خوشخبری دی، جا آزاد ہے، انگلی سے اشارہ کیا، مر گیا۔ بعد میں حضرت عباس نے جو حضور کے دوسرے چچا ہے وہ ایمان لائے، حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، کہا کہ ابو لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا کہ خیر میں نہیں ہوں، عذاب میں ہوں، ایمان نہ لانے کی وجہ سے سخت عذاب میں ہوں، لیکن پیر کے دن جہنم سے نکال دیا جاتا ہے، سرکار پیر کے دن پیدا ہوئے، اور یہ انگلی منہ میں پکڑا دی جاتی ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، اس کو چوستا ہوں، ہفتے بھر کی پیاس بجھا لیتا ہوں، اور یہ اس لیے میرے ساتھ کیا گیا کہ کہا گیا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لونڈی کو آزاد کیا تھا، یہ اس کا صلہ۔ اب خود کیا لکھ رہا ہے عبداللہ ابن محمد ابن عبد الوہاب نجدی، وہ کہتا ہے کہ اس مومن کا کیا کہنا جو موحد ہے، توحید کا ماننے والا ہے، ارے جب ابو لہب جیسے کو کافر کو نبی کی میلاد پر انعام دیا گیا تو مومن موحد کو کتنے انعام و اکرام دیے جائیں گے؟ تو اس کو اپنے گھر کی تو خبر نہیں ہے، پہلے اپنے گھر کی لکھے، حالانکہ یہ امام عبد الرحمن ابن جوزی کا قول ہے، یہ اس نے بھی نقل کیا ہے۔ تو بہرحال میلاد منانا جائز ہے، اور جو لوگ ناجائز کہتے ہیں ان سے صرف ایک گزارش ہے، ہمت ہو تو ایک حدیث لا دو کہ نبی نے کہا خبردار میری میلاد کا تذکرہ بھی مت کرنا، ورنہ مسلمان نہیں رہوں گے۔ بلکہ ہمیں تو روایتوں میں یہ ملتا ہے، کتاب الشفا میں امام قاضی عیاض لکھتے ہیں، اور امام قاضی عیاض ہوئے جن کے بارے میں ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اپنے وقت کے وہ عالم تھے، وہ امام تھے جن کی پیروی اور اتباع ہم پر ضروری ہے، ابن تیمیہ ان کا گھر کا آدمی لکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ کتاب الشفا ان کی وہ کتاب ہے جو بارگاہ رسول میں مقبول ہے۔ تو کتاب الشفا میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ رسول اللہ کے صحابین کی والدہ کا نام تھا شفا، کیا نام تھا؟ شفا، یہ وہ تھی کہ رسول اللہ کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت آمنہ کے پاس تھی، دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی، بعد میں ایمان لائی۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے ساتھی، میرے دوست اکثر میرے گھر آتے اور کہتے عبد الرحمن تمہاری والدہ ہے؟ تو میں کہتا ہاں امی گھر پر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری امی سے رسول اللہ کی ولادت کے تذکرے سننے آئے ہیں۔ تو عبد الرحمن جاتے، کہتے امی جان میرے کچھ دوست آئے اور وہ جاننا چاہتے کہ حضور کی میلاد کے وقت کیا معاملات تھے۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں فرش بچھا دیتا یعنی سترنجی وغیرہ، اس پر میرے دوست احباب بیٹھ جاتے، اور پھر ایک تخت لاتے، اس تخت پر میری والدہ شفا بیٹھتی اور وہ رسول اللہ کی میلاد کا ذکر کرتی، حضور پیدا ہوئے تو یہ تھا، وہ ہوا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا۔ تو اسی کو تو میلاد کہتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کا تذکرہ کرنا، اس پر خوشی کا اظہار کرنا۔ اب یہ عجیب قوم ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشی مناتے ہیں، اور رسول پیدا ہوا تو چہرے مرجھا جاتے ہیں ان کے۔ تب اپنا اپنا نصیب ہے۔